بیٹیوں کا زبردستی نکاح کروانا، باپ کروائے، بڑا بھائی کروائے، چاچا کروائے، تایا کروائے، کیا اسلام میں اس کی کوئی اجازت ہے؟ قرآن مجید برہان رشید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 3 کے اندر، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تم ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہیں پسند ہیں۔ اور اسی آیت کے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا او ما ملکت ایمانکم، وہ عورتیں جو تمہارے کنٹرول میں آئیں۔ کیا مطلب ہے؟ وہ عورتیں جو تمہیں بھی پسند کرتی ہیں، یعنی جن کی اجازت ہو کہ آپ ہمارے مالک ہیں، جو خود آپ کے کنٹرول میں آ رہی ہیں۔ اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے آخر میں ارشاد فرمایا لا تعولوا، کسی پہ ظلم نہ کرنا۔ یہ ہے قرآن پاک نے جو ہمیں تعلیم دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان سن لیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کسی عورت کا نکاح اس کی رضامندی کے بغیر نہ کیا جائے۔ یعنی قرآن اور حدیث جو ہمیں سبق دے رہے ہیں وہ یہی ہے کہ کسی بیٹی کا نکاح اس کی رضامندی کے بغیر نہیں کرنا چاہیے۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں کبھی ایسا ہوا ہے؟ ہمارے معاشرے میں خیر بہت کم ہے جو لوگ سلجھے ہوئے ہیں، جو پڑھے لکھے ہیں، جو دین اسلام کی تعلیم رکھتے ہیں، دین اسلام کے علم سے آشنا ہے۔ ان لوگوں کو تو خیر پتہ ہے، ان کے گھروں کا ماحول اچھا ہے، ان کے گھروں میں بات چیت مشورے سے چلتی ہے۔ جو جاہل لوگ ہیں، جہلا ہیں، جاہل کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے ان پڑھ، ایک ہوتا ہے جاہل۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ان پڑھ تھے، جاہل نہیں تھے۔ جاہل اسے کہتے ہیں جو حق بات کو نہ مانے، اسے جاہل کہتے ہیں۔ ابو جہل وہ پڑھا لکھا تھا، پڑھا لکھا لیکن جاہل تھا۔ کیا مطلب؟ پڑھا لکھا تو تھا، تعلیم یافتہ تھا، لیکن حق بات کو مانتا نہیں تھا، اپنی مرضی کی بات مانتا تھا، اس لیے اس کو جاہل کہا جاتا تھا۔ اگر ہم دین اسلام کی بات جو حق اور سچ ہے اس کو نہ مانیں اور اپنے قبیلے کی رسم و رواج، اپنے انا پرستی، اپنی خواہشات کی جنگ لڑیں تو یہ جہالت ہے۔ اگر کسی قوم میں جہالت ہے تو اس میں یہ واقعات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ جیسے میں آپ کو سناتا ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور مبارک میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں اگر کوئی ایسا واقعہ آتا تو اس کا فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے؟ حضرت خنسہ بن خزام رضی اللہ تعالی عنہا وہ بیوہ ہو گئیں، تو ان کا نکاح ان کے والد نے ان کی رضامندی کے بغیر ہی کہیں کر دیا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئی اور آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد صاحب نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں کہ بیٹا آپ کیا وہاں شادی کرنا چاہتی ہیں یا نہیں، تو کیا جو میرے والد صاحب نے نکاح کیا ہے وہ ٹھیک کیا ہے میری رضامندی کے بغیر؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ چاہیں تو وہ نکاح رکھیں، چاہیں تو وہ نکاح توڑ دیں۔ حضور علیہ السلام نے پھر وہ اس نکاح کو اس کے جب رضامندی ظاہر نہیں ہوئی، اس نے کہا جی میں ناراض ہوں وہاں، حضور علیہ السلام نے اس نکاح کو کالعدم قرار دے دی۔ اس کے بعد پھر حضرت خنسہ نے اپنا نکاح حضرت ابو لبابہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا۔ وہی ابو لبابہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے نام سے ریاض الجنہ کے اندر ایک ستون بھی ہے، اسی حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا نکاح ہو گیا۔ اسلام کیا تعلیم دے رہا ہے؟ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ آپ کسی کے اوپر، چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو، کوئی بھی ہو، آپ کسی کے اوپر زبردستی نہیں کر سکتے، آپ ظلم و زیادتی ہرگز نہیں کر سکتے۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد نے اپنے بھتیجے سے میری شادی کروا دی ہے، میری اجازت کے بغیر ہی، اور میں وہاں خوش بھی نہیں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
آپ کو اجازت ہے، آپ چاہیں تو وہ نکاح رکھیں، اگر آپ خوش نہیں تو اس نکاح کو آپ توڑ سکتے ہیں، ہم اس کو کل عدم کر دیتے ہیں۔ پھر اس نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں خوش ہوں، جہاں میرے والد نے میرا نکاح کر دیا ہے میں وہاں راضی ہوں، میں اپنے والد کو ناراض نہیں کرنا چاہتی، لیکن میں تمام عورتوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ دین اسلام میں ہر عورت کو اپنا حق حاصل ہے کہ وہ جہاں چاہتی ہیں اپنے والدین کو بتا سکتی ہیں، وہ زبردستی والدین اس کا نکاح کہیں نہیں کر سکتے۔ اس لیے اگر اچھا ماحول ہو، خوبصورت ماحول ہو، اس ماحول میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، بیٹے ہوں بیٹیاں ہوں، ان کے نکاح کے وقت ان سے پوچھا جاتا ہے، ان کی رضامندی حاصل کی جاتی ہے۔ کچھ جو عزت مند گھرانے ہیں وہاں تو برادریاں نہیں چلتی، خاندان نہیں چلتے، ان کو پتہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور مبارک میں وہاں خاندان یا برادریاں یا قبیلے نبی پاک نے یہ سب ختم کر دیے تھے، اب ایک پہچان رکھی تھی، کیا؟ کہ تم مسلمان ہو، باقی تمام قبیلے شادیوں کے بالخصوص ماحول کے لیے تو حضور نے سارے قبیلے ختم کر دیے تھے۔ خود نبی علیہ السلام نے اس قبیلے سے شادیاں کی ہیں، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کہاں سے لی؟ وہ بنو امیہ سے، جن کے ساتھ بڑی دشمنی تھی بنو ہاشم کی، وہاں سے نبی علیہ السلام نے محبت بڑھانے کے لیے وہاں سے رشتہ لیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قبیلے سے رشتہ لے کے دیا جس قبیلے والے اپنی بیٹیوں کے رشتے کبھی بھی قبیلے سے باہر نہیں کرتے تھے، قبیلہ انصار، وہاں سے رشتہ حضرت بلال حبشی کو لے کے دے دیا۔ خود اپنے بنو ہاشم قبیلے سے رشتہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو نبی علیہ السلام کے منہ بولے بیٹے بھی تھے، حضور کے آزاد کردہ غلام بھی تھے، ان کو رشتہ لے کے دیا۔ یہ کیا معاملات ہیں؟ یہ وہی معاملات ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام رشتوں کا دار و مدار تقوی پہ رکھ دیا۔ حضور نے فرمایا جو تقوی اور پرہیزگار ہیں تم ان سے رشتہ کرو۔ سید بھی اپنے رشتے، اگر اپنی برادری میں سید اپنے خاندان میں کوئی اچھے رشتے نہیں ہیں، لوگ نشے کرنے لگ گئے ہیں اور وہ بے راہ روی کا شکار ہو گئے ہیں، ان میں بد چلنی آ گئی ہے اور لینگویج اچھی نہیں رہ گئی ہے، لڑائیاں اور جھگڑے اور فساد ہیں، تو وہ اگر غیر کوئی برادری ہے، سید نہیں بھی ہے، تو وہاں اگر کوئی نیک ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، تو اپنا رشتہ وہاں کر سکتے ہیں۔ اپنے بد چلن سے بہتر ہے کہ بیگانے اچھے چلن والے سے کیا جائے۔ اس لیے رشتوں کا، خاندان کا لحاظ تب کیا جاتا ہے جب اپنوں میں کوئی اچھا رشتہ موجود ہو۔ اگر اپنوں میں کوئی اچھا رشتہ موجود نہیں تو پھر اللہ کے بندے ہی ڈھونڈے جاتے ہیں، وہ جہاں کہیں بھی ملے وہاں ہی شادی کی جاتی ہے۔ میرا اپنی بیٹیوں، اپنی قوم کی بہنوں اور تمام بچوں سے میرا یہ معصومانہ ایک عرض ہے میری، وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کہیں رشتہ کرنا چاہیں، آپ کسی پسند کو سامنے لانا چاہیں تو وہ لوگ ہوں آپ کی پسند کے جو لوگ متقی ہوں۔ جو خدا سے نہیں ڈرتا وہ کبھی بھی آپ کے خاندان سے نہیں ڈرے گا، وہ کبھی بھی آپ پر ظلم کرنے سے کبھی نہیں ڈرے گا، پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اس لیے جو لوگ اللہ رب العزت کے قریب رہتے ہیں، جو لوگ اسلامی تعلیمات کو سمجھتے ہیں، انہی کو پسند کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کی پوری زندگی آسان بنا دے گا اور آپ کی زندگی میں کبھی غم نہیں آئیں گے، ہمیشہ آپ کی زندگی میں خوشیاں رہیں گی۔ اس لیے والدین سے بھی میری گزارش یہ ہے کہ اپنے بچوں سے پوچھ کر ان کا رشتہ کیا جائے، اپنے بچوں کا رشتہ وہاں کریں جہاں لوگ دین اسلام کے پیروکار ہوں۔